اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، منکم جو کہ تم ہی میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں صاف ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ عظمت والے رسول تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو تم نہیں جانتے وہ رسول تمہیں وہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے بہترین اوصاف کو ذکر فرمایا۔ سارے اوصاف ہی نبی کریم علیہ السلام کے کمال کے ہیں۔ اللہ فرماتا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمائی یتلو علیکم آیاتنا، وہ عظمت والے رسول تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، تمہیں قرآن سناتے ہیں، اور علم یعلم تعلیما، تعلیم سکھانا، کسی کو علم دینا۔ تو اللہ فرماتا یعلمکم الکتاب، وہ عظمت والے جو رسول ہیں وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت اور حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ شان والے رسول تمہیں وہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو اس کے اندر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھانا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کا قرآن بھی سکھاتے ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، جو چیزیں لوگ نہیں جانتے نبی کریم علیہ السلام وہ علم بھی لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ایک اور جگہ بھی فرمایا فی الامیین، کہ ہم نے یہ جو عظمت والے رسول جو بھیجے ہیں یہ ان پڑھوں میں بھیجے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے درمیان ہم نے شان والے رسول کو بھیجا ہے، تو یہ شان والے رسول آ کے ان کو اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں۔ اب خود جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی اپنی جو شان ہے، امی ضرور ہیں، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان پڑھ ہیں، نہیں، امیین جو لوگوں کی نسبت فرمایا گیا مطلب ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں، ان پڑھے لوگوں جو پڑھے نہیں ہیں ان کو سکھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے ہیں، اور خود جو امی ہیں اس کا مطلب ان پڑھ اور بے پڑھا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان پڑھ نہیں ہیں، کسی بندے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے امی کا۔ الرحمن علم القرآن، وہ شان والا رحمان جس نے قرآن سکھایا ہے، کس کو؟ اپنے پیارے بندے کو۔ خلق الانسان، شان والے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس شان والے انسان کو اللہ نے بیان سکھا دیا ہے۔ تفسیر ابن جریر کے اندر امام طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علمہ البیان سے جو بیان ہے نا، کہ اللہ نے اس انسان کو بیان سکھایا، انسان سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، اور بیان سے مراد کیا ہے؟ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے اللہ نے وہ بھی اپنے محبوب کو سکھا دیا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا تو اللہ نے وہ بھی اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اولین و آخرین کا علم، یہ قرآن کی ابتدائی جو سب سے پہلی تفسیر ہے، تفسیر بالماسور، تفسیر بالماسور جو پہلی تفسیر ہے نا، تفسیر ابن جریر جو ہے، تفسیر طبری،
اس کے اندر یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 4 کے اندر علمہ البیان، اللہ نے اپنے محبوب کو بیان سکھایا۔ مطلب کیا ہے؟ ما کان و ما یکون، جو کچھ سرکار کی ولادت شریفہ سے پہلے ہو چکا تھا، اللہ نے ہر چیز کا علم وہ بھی اپنے محبوب کو دیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اللہ نے وہ بھی علم اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو سب کچھ تو وہ محبوب جانتے تھے، سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہے کہ ان پڑھ ہیں؟ اللہ معاف کرے، وہ اگر ان پڑھ ہیں تو یہ جو اللہ کریم فرماتا ہے یعلمکم الکتاب، تم سارے لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، تم ساری انسانیت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ سب لوگوں کو اللہ کا جو قرآن سکھا رہے ہیں، کیا وہ ان پڑھ ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسے ترجمے وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سینے میں بسی نہیں ہوتی، بے ادب لوگ ہوتے ہیں، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ یہ مشہور شعر ہے۔ حدیث پاک کی بات ہو یا قرآن پاک کی تعلیمات ہوں، ہمیشہ وہی بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا سچا پیار ہوگا۔ گستاخ اور بے ادب کو تو قرآن سمجھ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو دوسری کیٹیگری میں ہے، دوسری کیٹیگری میں، جن کے بارے میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ یضل بہ کثیرا، کہ کتنے ہی ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں اور کتنے ہی ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ہیں ہی قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والوں میں، ان کو سرکار کی شان کیا سمجھ آئے گی؟ قرآن پڑھ کر جو ہدایت پہ رہے گا، قرآن کی بات اسی کو سمجھ آئے گی۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام معلم ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک استاذ جس طرح ہوتا ہے سکھانے والا، ٹیچر، اب یہ الفاظ استاذ، معلم، معلم کا لفظ ہمارے معاشرے میں اگر عزت نہ ہو تو نہ ہم نہ دیں، ورنہ معلم کے لفظ کی بڑی ویلیو ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنایا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام معلم ہے، سارے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تعلیم دینے بھی تشریف لے کے آئے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھانے کے لیے آئے، اور جو کچھ لوگ نہیں جانتے تھے نبی کریم علیہ السلام وہ بھی سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اعلان نبوت کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اے شان والے رسول، جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نا اس کی اب تبلیغ فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اللہ کے احکامات کی تبلیغ لوگوں کے درمیان فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام کی پھر تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جوک در جوک نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے لپٹتے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو تربیت تھی، نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو تعلیم دی تھی، اس تعلیم کا لوگوں کی زندگی پہ پھر اثر ہوا۔ اب آج کسی بندے کے ایک عقیدے کو تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک بندے کی غلط جگہ عقیدہ تو لگ جائے نا، غلط جگہ اس بندے کو سمجھانا اور یہ کہنا کہ بھائی جان تیری سوچ غلط ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، بڑی دلیلیں دینی پڑتی ہیں، پھر بھی وہ پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ لیکن اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زبان اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ پیارا انداز تبلیغ کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی سائیڈ اور ان کی جہت کو تبدیل کر دیا ہے، انداز حیات کو نبی کریم علیہ السلام نے تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ کی تاثیر تھی کہ بتوں کے سامنے سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اب لوگ مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا تھا، تسلیم تو خوشی خوشی کیا ہے،
لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی عقلیں بھی مان گئیں کہ ہم جن بتوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، یہ کبھی بھی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دلائل ہی ایسے تھے، نبی کریم علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز ہی ایسا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو ہی ایسی نرالی تھی، الفاظ ہی اتنے پیارے اور میٹھے ہوتے تھے کہ جو سامنے والا بندہ اگرچہ پتھر دل بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو اس کے دل میں اتر جایا کرتی تھی، تاثیر کا تیر بن کے اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گفتگو پیوست ہو جایا کرتی تھی۔ انداز سرکار کے جدا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب فرمایا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام، تو ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے۔ اب انداز کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ نبی کریم علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے ایک کلمے کا کلام کیا ہے، ایک گفتگو فرمائی نا، تو نبی کریم علیہ السلام اعادہا ثلاثا حتی تفہما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام اپنی گفتگو کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ کس لیے دہرایا کرتے؟ حتی تفہما، تاکہ جو سامنے والا ہے نا اس کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ ہر بات ہی سرکار 3 مرتبہ دہراتے ہیں، نہیں، سرکار کے انداز جو ہے نا وہ حکمت بھرے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر کوئی عام بھی ہو نا، ہر بات کو 3 مرتبہ دہرائے گا نا، لوگ اس سے تنگ آ جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہر بات کو 3 مرتبہ دہرانے کی نہیں، جو اہم بات ہوتی تھی، بڑی اہم بات کہ اگلے کے لحاظ سے جو اہم ہے، اس کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ یہ بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے انداز ملے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سیکھنے والوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سکھانے والے کو تو بدرجہ اتم، بدرجہ اولا نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا پیکر ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک انداز ہے نبی کریم علیہ السلام کا، جو بنیادی ایک عنصر تھا، بنیادی عنصر نبی کریم علیہ السلام کا، کہ نبی کریم علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے۔ مطلب کیا ہے؟ آرام آرام سے سرکار بولتے ہیں، آرام آرام سے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو فرماتی ہیں نا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم، نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے نا، تو نبی کریم علیہ السلام لا يحدث الحدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدث الحدیث، کہ نبی کریم علیہ السلام جب کوئی گفتگو فرماتے، لو شاء العاد ان یحصیہ فاحصاہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو گفتگو جب سرکار فرما رہے ہوتے، لو شاء العاد ان یحصیہ، کہ اگر کوئی بندہ سرکار علیہ السلام کے الفاظ کو گننا چاہتا، لو شاء العاد، عاد مانا کاؤنٹر، جو گنتی کرنے والا ہے، اگر گنتی کرنے والا اگر وہ چاہتا کہ میں اپنے پیارے محبوب کے الفاظ کو گنوں، تو اما عائشہ فرماتی احصاہ، وہ آرام سکون سے الفاظ کو گن لیتا تھا۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے میٹھے نبی کا انداز اتنا نرالا ہے کہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اگر سامنے والا الفاظ کو گننا چاہتا تو الفاظ کو گن لیتا۔ محدثین فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن لیتا، اگر کوئی یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا، اگر کوئی لکھنا چاہتا تو وہ ساتھ ساتھ لکھ لیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا اتنا پیارا انداز گفتگو ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو انداز تبلیغ تھا، اس کے اندر پھر نبی کریم علیہ السلام نے بڑے ہی مختلف طریقے اپنائے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گفتگو کے انداز، کیونکہ ہمیشہ بندہ ایک طریقے سے تقریر کرتا رہے نا، ایک ہی انداز سے گفتگو کرے نا،
تو سامنے والا اکتا سکتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، کہ نبی کریم علیہ السلام جب تقریر فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان جب وعظ فرماتے تھے، تو اس وعظ اور تقریر کے انداز مختلف ہوتے تھے۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام مثالیں دے کے سمجھاتے تھے، مثال دے کے سمجھانا، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام سوال کرتے تھے کہ سوال کا جواب بتاؤ۔ اب وہ سب کی یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام ان کی مکمل اٹینشن چاہتے، توجہ چاہتے ہیں۔ اب جب سوال ہوتا ہے نا، اب سارے لوگ، اب سوال ایک عجیب سا سرکار فرماتے ہیں، سارے ادھر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام پھر اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام اشاروں کے ذریعے گفتگو فرماتے ہیں، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام جو یہ ڈائیگرام وغیرہ بنا کے نا، شکلیں بنا کے، لکیریں کھینچ کر، کبھی نبی کریم علیہ السلام یوں بھی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے انداز نرالے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اب اشارے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں۔ اس کی مثال صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا۔ اب ہاکذا کا مطلب کیا ہے؟ ایسے۔ ہاکذا عربی زبان ہے، اس کا مطلب ہے ایسے۔ یہ فرمایا کہ آنا میں، وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ میں اپنی طرف اشارہ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ میں اور وہ بندہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، ہم دونوں جنت میں رہیں گے۔ اور فرمایا جنت میں کیسے رہیں گے؟ ہاکذا، فرمایا ایسے جنت میں رہیں گے۔ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کا اشارہ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں نا، تو جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن جب جنت کا اس کے لیے فیصلہ ہوگا، تو پھر جنت میں میرے ساتھ وہ یوں اکٹھا رہے گا جیسی دو انگلیاں اکٹھی رہتی ہیں۔ اب کتنی ایک بشارت بھی سنائی، جنت کی بشارت بھی نبی کریم علیہ السلام نے دی، اور کتنا بہترین انداز بھی سرکار کا تھا۔ اب اشارے سے، اب کوئی سرکار جب فرمائے کہ ہم ایسے جنت میں رہیں گے، اب ایسے عربی بندہ سنے گا، آپ میں سے میں اگر اردو بول رہا ہوں کہ ایسے ہوگا، اگلا بندہ دیکھے گا کیسے ہوگا، تو سرکار نے اشارے سے سمجھا دیا کہ ایسے۔ تو یہ بھی اگلے کو سکھانے کا ایک انداز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یوں کر کے علم سکھایا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی ایک دوسری مثال ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں مین گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک دایاں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام یوں تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، مین گیٹ سے نبی کریم علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی دوسری طرف ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ کے سامنے گئے، اب نبی کریم علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ، اب چنگی تو یہ جو جنگی ہوتی ہے نا، جنگی تو بنائی ہوئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو تو پکڑا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق صرف دنیا میں میرے ساتھ ہیں، ایسا نہیں، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہم تینوں یوں ہی اٹھ کے آئیں گے۔ ہم جب قیامت کے دن میں اٹھیں گے
مبارک قبروں سے روضہ انور سے محبوب فرماتے جب ہم اٹھ کے آئیں گے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم یوں ہی آئیں گے۔ اب مسئلہ اشاروں سے سمجھا دیا نا۔ اب سرکار چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے، مرضی کے مالک تھے، مختار کل تھے، اگر چاہتے تو یوں فرما دیتے کہ جب میں اپنی مبارک قبر سے اٹھوں گا تو یہ دونوں میرے یار میرے ساتھ ہوں گے، ہم تینوں اکٹھے آئیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فرمایا کہ صرف اکٹھے نہیں کہ ہمارا چلنا اکٹھا ہو، ہمارے کندھے ٹچ ہو رہے ہوں، نہیں، اتنے ہم قریب ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ انداز ہوگا۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کا ایک یہ انداز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اشارے کے ذریعے اس طرح بھی فرماتے ہیں، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور انداز کہ نبی کریم علیہ السلام لائنیں وغیرہ کھینچ کر تو اس طرح بھی اور مثالیں دے کر نبی کریم علیہ السلام گفتگو سمجھایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کی موجودگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے نا ایسے 3 لائنیں کھینچی ہیں۔ پہلے ایک لائن یوں کھینچی ایسے، اور پھر سائیڈ پہ نا ایسے گول کر کے نا ادھر 2-3 لائنیں، ادھر 2-3 لائنیں کھینچی، جس طرح ایک ڈاٹ لگاتے ہیں نا، ایک یہ ڈاٹ ایک یہ ڈاٹ ہے، اس کو سیدھا نبی کریم علیہ السلام نے ملا دیا، سیدھی لائن کھینچی، اور پھر سائیڈ پہ 1-2 لائنیں کھینچی، پھر دوسری سائیڈ پہ لائنیں کھینچی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے نا، اب لائنیں کھینچ کر گویا کہ ایک شکل بنا دی، ایک ڈایاگرام بنا دی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے نا، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تم جو نماز میں دعا کرتے ہو نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، تو فرمایا کہ یہ جو درمیان والا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو سائیڈوں پہ لائنیں ہیں نا یہ سیدھا راستہ نہیں۔ اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور جو سائیڈوں پہ راستے ہیں نا ان پہ چلو نا، کیونکہ وہ ٹیڑھے راستے تمہیں منزل پر نہیں لے جائیں گے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے منزل مقصود تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اشاروں کے ذریعے جو تعلیم بھی ایسی دے دی کہ بندے کو بھولنے والی بھی نہیں ہے۔ اب سیدھا راستہ، اب لائنیں کھینچ کر جو نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک انداز تھا جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مثال دے کے سمجھایا کرتے ہیں، مثالیں دے دے کر، جس طرح کے یہ لائنیں اور مثالیں ان کی اکٹھی ہے کہ مثال نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کافی تعداد میں کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ایک لائن کھینچی، اب پہلے یہ لائن کھینچی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف، ایک لائن کھینچی، پھر آگے یہ دوسری لائن، پھر تیسری لائن، تو یوں کر کے 3 لائنیں نبی کریم علیہ السلام نے کھینچی ہے، 3 لائنیں۔ جب لائنیں کھینچ لی نا، اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو پہلی لائن ہے نا یہ بندہ ہے، یہ جو پہلی لائن ہے یہ بندہ ہے، اور یہ جو دوسری لائن ہے نا یہ موت ہے، اور جو تیسری لائن ہے نا یہ بندے کی امیدیں ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں کو پائے، امیدوں تک پہنچے، جو خواہشیں بنائی ہیں نا ان کی تکمیل کرے، ان کو پورا کرنے کے لیے بندہ کوشش کر کے وہاں تک جانا چاہتا ہے، درمیان سے موت اس کو دبوچ لیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری خواہشیں نہیں پوری کبھی ہوں گی، ساری موت کی تیاری کی جائے۔ تو میرے بھائی اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، موت درمیان میں ہے، خواہشیں آگے ہیں، موت درمیان میں ہے، کبھی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ بندہ خواہش اور امید لگاتا ہے
آرزویں بناتا ہے، پھر کوشش یہی کرتا ہے کہ میری یہ بھی آرزو پوری ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ساری خواہشات پوری ہوتی کوئی نہیں، اور درمیان میں موت آ جاتی ہے اور وہ بندے کو پھر قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ مثال کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے مسئلہ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح ہی نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مثال والی جو ہے، مثال کے ذریعے، تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح ومثل جلیس السوء، فرمایا کہ اچھا دوست اور برا دوست، اچھا ہم نشین اور برا ہم نشین، ان کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کحامل المسک ونافخ الکیر، فرمایا کہ ان کی مثال کستوری اٹھانے والا اور بٹھی کے اندر پھونک مارنے والا ان کی طرح ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور آگ کی بٹھی کے اندر پھونک مارنے والے کی طرح ہے، کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال تو اس بندے کی طرح ہے جس نے کستوری اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، کستوری اس کے کندھوں پر ہے، اور جو برا دوست ہے اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو آگ کی بٹھی میں پھونک مار رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فحامل المسک، اب جو اچھے دوست کی جو مثال تھی کستوری والے کی طرح، کستوری اٹھانے والا، کستوری والا جو بندہ ہے، اما ان تبتاع منہ اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، فرمایا کہ اگر تیرا دوست کستوری والا ہوگا تو تجھے دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا، یا تو اما ان تبتاع منہ، یا تو اس سے کستوری خرید لے گا، یا کیا ہوگا اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، اگر تو کستوری نہیں بھی خریدتا تجھے خوشبو تو اچھی آئے گی نا۔ اچھا دوست اگر بناؤ گے، اس کی عادات و اطوار اگر تم یا تو اپنا لو گے، خریدنے کا مطلب کیا ہے، اس کی اچھی عادات و اطوار تم اپنا لو گے اور اس جیسے بن جاؤ گے، اگر اس جیسے نہ بھی بن سکے نا، کم از کم اس کی طرف سے اچھی باتیں تو تم تک ضرور پہنچے گی۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو برا دوست ہے، جو نافخ الکیر ہے، جو بٹھی میں پھونک لگانے والا ہے، فرمایا کہ اما یحرق ثیابک، یہاں بھی دو نقصانوں میں سے ایک نقصان تجھے ضرور آئے گا، یا تو دھوئیں کی سمیل تجھے پہنچے گی، تو یا کیا ہے این یحرق ثیابک، یا پھر وہاں سے شعلے اڑ کر تیرے کپڑوں کو جلا دے گے، یا تیرا کپڑا جل جائے گا، تو یا پھر تجھے دھواں پہنچے گا اور اس کی بری سمیل تیرے تک پہنچے گی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں سودا باویں مل نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ اب یہ جو شعر ہے نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک فرمان کا ترجمہ ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر اچھے دوست کو سمجھنا ہے تو کستوری بیچنے والے کی طرح دیکھ لو، اگر برے دوست کی مثال دیکھنی ہے تو جو لوہار بٹھی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کی مثال دیکھ لو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نے دوست کیسا اختیار کرنا ہے، کیسے دوست سے بچنا ہے۔ اب یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک انداز یہ بھی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ اب جو سوال عجیب سا ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام حقیقی چیزیں، پہلے تو تھا اشاروں کے ذریعے، اور کبھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چیزیں ہاتھ میں پکڑ کے ان کے بارے میں مسئلہ واضح فرماتے تھے۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں
نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک مبارک ہاتھ میں سونے کو پکڑا اور دوسرے مبارک ہاتھ میں ریشم کو پکڑا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں پکڑ کے لوگوں کے سامنے کر کے فرمایا، ایک ہاتھ میں سونا ہے، ایک ہاتھ میں ریشم ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں چیزیں لوگوں کے سامنے کر کے فرمایا کہ ان ھذین حرام، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کس پر حرام ہے؟ سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام ہے، یہ کس پر حرام ہے؟ فرمایا علی ذکور امتی، میری امت کے جو مرد حضرات ہیں ان پر سونا اور ریشم حرام ہے، مردوں پر سونا بھی حرام ہے اور ریشم، مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے یوں مسئلہ بھی سمجھا دیا، اور مسئلہ اس انداز میں نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا کہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا سرکار کی بات۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سوال کا جو انداز تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اب سارے صحابہ متوجہ ہوئے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کون سی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں۔ اے میرے صحابہ اتدرون مل غیبہ، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ جانتے ہو؟ صحابہ نے آگے سے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب سوال کیا نا سرکار نے، اب صحابہ نے آگے سے عرض کر دیا کہ حضور آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کس سے کہتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سوال کر کے سب کی توجہ سرکار کی طرف ہو گئی، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غیبت کی تعریف سرکار نے کی، ڈیفینیشن کیا سرکار نے کہ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی وہ بات کرے جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات ذکر کرے جو تیرے بھائی کو پسند نہ ہو، مسلمان بھائی، تو اپنے مسلمان بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو بات وہ ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہی غیبت ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اگر وہ بات اس بندے میں موجود ہو تو پھر، بھئی ایک بندہ ہے، ہم کہیں کہ یہ جھوٹ بندہ بڑا بولتا ہے، وہ فلانا بڑا جھوٹا ہے، حضور اگر وہ واقعی جھوٹا ہو، جھوٹ بولتا بھی ہو، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عیب تم بیان کر رہے ہو اگر وہ حقیقت میں اس بندے میں موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب بندے میں موجود ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائی اب یوں کر کے نبی کریم علیہ السلام نے غیبت کی تعریف بھی بتا دی اور غیبت اور بہتان کے درمیان فرق بھی بتا دیا۔ آج تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تو ہوندی گل کر رہا، میں تو ہوندی گل کر رہا، اور کبھی کہتے ہیں اگر وہ میں ڈرتا نہیں ہوں، اگر میرے وہ سامنے آئے میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور بھائی وہ سامنے آئے یا نہ آئے، تو ڈرتا ہے یا ڈرتا نہیں ہے، تو حرام کام کر رہا ہے، تو اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یہ تو سامنے والا جو بندہ ہے اس کی ناک جو ہے بدبو سے اٹ چکی ہوئی ہے نا، ورنہ اگر اس مبارک زمانے کے لوگ ہوتے تو ان کو تو سمیل آیا کرتی تھی کہ یہ بندہ بدبو دار ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ تو میرے بھائی کیوں ہم اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ اب کتنے بہترین انداز میں اب صحابہ کرام نے سوال کیا ہے کہ حضور غیبت، آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا ذکر اس بات کے ساتھ کیا جائے جو بات بندہ ناپسند کرتا ہو۔ اب اس کی پھر بڑی بڑی علماء نے مثالیں دی۔ ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے،
مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی غیبت کی تباہ کاریاں، بڑی بہترین کتابیں، بڑی بہترین کتاب ہے. ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی. اب اس موضوع پر یہ مجھے سب سے اچھی کتاب لگی، غیبت کے موضوع پر. غیبت کی تباہ کاریاں، ہزاروں مثالیں اس میں دی گئی ہیں. میں نے کافی پڑھی بھی ہے. آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے، کتاب لیں، پڑھیں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. کسی مسلمان بھائی کی بدگوئی نہ کریں، اس کا گلہ شکوہ، تہمت، بہتان، غیبت نہ کریں. یہ چیزیں اگر آپ ایسی باتیں کریں کہ اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی ناراض ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اب ایک اور مثال دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے سوال کے ذریعے یہ سمجھایا. آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے سوال کے ذریعے، اب یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کھجور آتی ہے، کھجوریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 61، اور یہ حدیث نمبر 72 بھی ہے، اور جلد نمبر 2 کے اندر بھی حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب کھجور آتی ہے نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا. فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها فحدثونی ما ہی. اے میرے صحابہ، ایک درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے پتے نہیں گرتے. ایک درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے پتے نہیں گرتے. فحدثونی، مجھے بتاؤ، ما ہی، وہ کون سا درخت ہے. اب انداز ہے، اب یہ پیارے نبی کا انداز ہے. فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے پتے نہیں گرتے. تو اے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ابھی بچے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہی ہو سکتا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے. فاستحییت، لیکن میں نے بڑی حیا کی، میں چپ رہا. میں نے کہا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن میرے دل میں جواب آ گیا تھا. اب نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا نا، تو حدیث پاک میں واقع الناس فی البوادی، جو لوگ تھے نا، جو صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، وہ خیالات ہی خیالات میں دیہاتوں میں چلے گئے. دیہاتوں کے اندر وہ سوچنے لگے کہ وہ دیہاتوں میں کیسے کیسے درخت ہوتے ہیں. دیہاتوں کے اندر لگے درختوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کون سا درخت ہے. صحابہ دیہاتوں کے درختوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. محبوب آپ ہی فرما دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے، آپ ہی فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ نے عرض کیا نا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہے یا نخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے. فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اب یہ حدیث پاک تو یہاں تک پوری ہو گئی. اب نبی کریم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور سوال کیا. سوال کے ذریعے ایک علم بھی دے دیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے شروع میں جو بات ایک فرمائی نا، جو پہلے الفاظ رہ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها، جس کے پتے گرتے نہیں. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، اور اس درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے. اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. اس درخت کے بارے میں بتاؤ. اب نبی کریم علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے، تو اب جو دوسری جگہ پر بخاری میں حدیث آئی نا، یہ تو 61 نمبر حدیث میں نے بیان کی، جو دوسری نمبر پہ حدیث بیان ہوئی نا. ویسے تو اس حدیث کے تحت بھی امام بدر الدین محمود احمد عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ فی ہے توقیر الکبار. اور امام نووی بھی مسلم کے اندر بھی حدیث پاک ہے. امام نووی بھی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو نہیں بول رہے تھے نا، جواب تو ان کو آتا تھا،
لیکن وہ جو نہیں بول رہے وہ بڑے بڑے صحابہ کا حیا کر رہے تھے. بڑے صحابہ جب موجود ہیں تو چھوٹے بول نہیں رہے. یہ چھوٹے صحابی نے بڑوں کا ادب سکھایا ہے کہ جہاں بڑے موجود ہوں نا وہاں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے کو نہیں بولنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں ایک قافلہ آتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا ان کا لڑکا بولتا ہے سرکار سے بات کرنے کے لیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مَا أَيْنَ الْكِبْرُ، چھوٹے چپ کر جا، بڑوں کو بات کرنے دے. جب تیرے ساتھ بڑے آئے ہیں تو تو چپ کر، بڑوں کو بات کرنے دے. جب بڑا موجود ہے تو پھر چھوٹے کو بات نہیں کرنی چاہیے. اب یہ جو حدیث پاک جو جلد 2 کے اندر آئی نا، بخاری کی جلد 2 میں حدیث پاک، یہی حدیث، وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نا جب سرکار نے جواب دے دیا، حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور ساتھ ہی آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابا جان یہ جواب مجھے آتا تھا، ابا جان یہ جواب مجھے آتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو نے جواب دیا کیوں نہیں؟ بیٹا تجھے بول پڑنا چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے تو مجھے شرم آئی کہ جب باپ نہیں بول رہا تو میں کیوں بولوں. مجھے شرم آئی کہ جب میرا باپ نہیں بول رہا تو میں کیوں بولوں، مجھے جواب تو آتا تھا. اور میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا وہ بھی چپ بیٹھے ہیں، حضرت شیر خدا چپ بیٹھے ہیں، حضرت زبیر بن عوام چپ بیٹھے ہیں. جب میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ چپ بیٹھے ہیں، مجھے جواب تو آتا تھا لیکن بڑوں کے حیا کی وجہ سے میں چپ رہا ہوں، میں بڑوں کے حیا کی وجہ سے چپ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش کہ بیٹا، اے بیٹا کاش کہ تو جواب دے دیتا. تیرا جواب دینے سے میرے نبی نے جتنا خوش ہونا تھا نا، مجھے وہ خوشی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری تھی. کاش کہ تو جواب دیتا، لوگوں کے سامنے پتہ چل جاتا کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے. اب تکبر نہیں تھا، یہ سرکار کے سامنے میرے نمبر بڑھتے. جس محبوب کو راضی کرنا زندگی میں ہے نا، وہ محبوب خوش ہو جاتے کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے. باقاعدہ امام عینی نے لکھا کہ حضرت عمر یہ کیوں بات کر رہے تھے، کیوں افسوس کر رہے تھے کہ کاش کہ بیٹا تو نے جواب دیا ہوتا. امام عینی فرماتے اس لیے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر جواب دے دیتے، نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت عبداللہ کو دعائیں دینی تھی، حضرت عمر وہ دعائیں سوچ کے افسوس کر رہے تھے کہ کاش کہ میرا بیٹا آج اگر جواب دے دیتا تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی دعائیں دینی تھی کہ میں نے خوش ہو جانا تھا، مجھے بڑا پسند ہونا تھا. تو میرے بھائیوں بڑے بڑے مسئلے نبی کریم علیہ السلام نے سمجھائے. یہ تو 4-5 انداز ہیں جو سرکار کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے انداز بڑے نرالے تھے، لوگوں کی توجہ طلب رکھتے تھے محبوب علیہ السلام. ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ سرکار گفتگو فرما رہے ہوں اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں. سرکار گفتگو کرتے شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے، صحابہ سرکار کے سامنے یوں ساکت ہو کر بیٹھے رہتے، گویا کہ یوں لگتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی گردن ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یعنی اتنی توجہ کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا ہمتن گوش، مطلب کیا ہے کہ سارے جسم کو ہی کان بنا لیا کرتے تھے. محبوب علیہ السلام کی یوں توجہ سے باتیں سنا کرتے تھے. محبوب علیہ السلام کا انداز تعلیم و تربیت واقعی نرالا تھا. ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کو سمجھانے سے پہلے اس کو ڈانٹ دیا نا، اس کو جھڑک دیا سمجھانے سے پہلے، تو گویا کہ آپ نے ایک برتن میں پانی بھرنے سے پہلے نیچے سے سوراخ کر دیا ہے. اگر آپ نے پہلے ڈانٹ دیا، اس کو جھڑک دیا نا، اب آپ جتنی بھی اچھی طریقے سے گفتگو کریں گے آپ کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوگا.
آپ تھپکی دیں، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑے کے الفاظ بھی اتنا کام نہیں کرتے جتنی اس کی تھپکی کام کر جاتی ہے۔ جو بڑا ہے نا، جب چھوٹے کو تھپکی دے نا، ایک بچہ ہے نلائق ہی صحیح، اگر ہم اس کو یوں کہہ دینا کہ بیٹا امتحان میں پاس ہونا، بیٹا یہ تو تیرے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیکھو یار جب سارے پاس ہوتے ہیں، بیٹا مجھے بڑی امید ہے تو پاس کر سکتا ہے، who will do you will do انشاءاللہ، کون کرے گا بیٹا تو کر کے دکھائے گا، تیرے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، بیٹا تو کوشش کر سکتا ہے، تو بورڈ کو ٹاپ کر سکتا ہے، تو سکول کو ٹاپ کر سکتا ہے۔ اب بچہ گھر میں جائے گا نا، وہ سوچے گا اچھا یار میرے ماں باپ ابو جی، میرے ابو جی تو کہتے ہیں تو کوئی نہیں ہے، تو بالکل کوئی نہیں ہے، تو ویلا ہے، میرے جو پڑھاتے ہیں وہ جب مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت ذہین ہوں، میں ٹاپ کر سکتا ہوں، مطلب ہے میرے اندر کوالٹی ہے۔ اب یہ جو تھپکی ہوتی ہے نا، یہ بچے کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کا حوصلہ توڑ دیا اور نہیں تیرے واسطہ کام نہیں ہے پتر، اس نے کہنا جی میرے واسطہ کام ہی نہیں ہے، اب وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے گا نا، زندگی میں آگے بڑھنے والا کام، اس کے دل میں، اس کے کانوں میں آواز آئے گی، وہ ابو نے کہا تھا تو کوئی کام نہیں کر سکتا، مطلب یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تھپکی دے، اچھے طریقے سے چھوٹوں کو سمجھائے۔ آپ زندگی کی تجرباتی جو منازل ہیں وہ طے کر چکے ہیں، جو پیچھے سے آنے والے ہیں ابھی ینگر ہیں، ان کو دلاسے دے، ان کو تھپکی دے، زندگی میں اچھے کام کرنے کی ان کو تلقین کرے، تعلیم و تربیت دے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔